حج کے سلسلے میں عازمین حج کی 7 ذی الحجہ کی شام سے مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں آج سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2 فلائٹس کے ذریعے 490 عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ اب تک جملہ 194 فلائٹس کے ذریعے 56,144 عازمین مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیرو ملک میں جہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے۔ عظیم مجاہد آزادی الوری سیتا راما راجو کو یاد رکھنا ہر ایک ہندوستانی شہری کا فرض ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے وزراء سرینواس گوڑ اور سرینواس یادو کے ساتھ الوری سیتا راما راجو کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر ٹینک بنڈ پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے الوری سیتا راما راجو کے مجسمے پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے الوری سیتا راما راجو کی 125ویں یوم پیدائش پر تمام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سرکاری طور پر سیتا راما راجو کی یوم پیدائش کی تقاریب کا اہتمام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کومرم بھیم نے جل جنگل زمین کے نعرے کے ساتھ اس خطے کے قبائلیوں کے حقوق کے لیے اس وقت کے نظام کے خلاف زبردست لڑائی لڑی تھی، اسی طرح الوری سیتا راما راجو نے تیلگو عوام کے لیے انگریزوں کے خلاف سخت لڑائی لڑی تھی۔ کانگریس کے سینئر قائد پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا گزشتہ روز جلسہ سیاسی پہلو سے منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کل کے جلسے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ وزیر اعظم مودی نے 8 سال میں تلنگانہ کے لیے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جلسے میں مودی نے ڈرامہ کیا ہے۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں کیے گئے 5 وعدوں میں سے تلنگانہ کے لیے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا اور تلنگانہ کے لیے کوئی معاشی امداد بھی ان برسوں میں فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 1999 میں بی جے پی نے 1 ووٹ 2 ریاستوں کا نعرہ دیا تھا، تاہم جب زعفرانی جماعت کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں نہیں لائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے کے موقع پر بعض بی جے پی کارکنوں کو شراب پیتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ سڑک پر بی جے پی کے کارکن کھلے عام شراب پی رہے ہیں اور ان کے کندھوں پر بی جے پی کا کھنڈوا بھی ہے۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں موتی دروازہ علاقے میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول کی شناخت صابر کے طور پر کی گئی ہے، جس پر قینچی سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ مقتول کا بیٹا افسر اس واردات میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے کے موقع پر بی جے پی کارکن جلسے گاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ مودی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہے جوش سے بھرے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ زعفرانی جماعت کے کارکن جلسے گاہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وقار آباد میں آر ٹی سی ملازمین نے احتجاج کیا اور اپنے ایک ساتھی کی معطلی کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ سدرشن نامی ملازم اور دوسرے ملازمین میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد سدرشن کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس معطلی کے خلاف ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے معطلی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور بسوں کو ڈپوز تک ہی محدود رکھا۔ منچریال ضلع میں شدید بارش ہوئی۔ سری رامپور اندارم کوئلے کی کانوں میں بارش کا پانی آ جانے کی وجہ سے سنگارنی کالریز کے عہدیداروں نے کاموں کو رکوا دیا۔ گزشتہ چند دنوں سے ضلع کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایلندو سنگارنی علاقے میں بارش سے دیگر کام بھی متاثر ہوئے اور کوئلے کی پیداوار روک دی گئی۔ کرناٹک کی سنی شیٹی فیمینا مس انڈیا ورلڈ منتخب ہو گئی ہیں۔ اداکارہ نیہا دھوپیا، ملائکہ اروڑا، ڈیزائنر روہت گاندھی، کوریوگرافر شامک داور، سابق کرکٹر متالی راج جیوری میں شامل تھے۔ تمام نے سنی شیٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس سال کے شروع میں رمضان المبارک کے دوران روزے رکھے اور عید الفطر کی خوشیاں منائیں اور اب جلد ہی وہ سال کی دوسری عید منائیں گے۔
جسے عید الاضحیٰ یا بقرعید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ عید الاضحیٰ عربی زبان کے لفظ عید سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب تہوار ہے۔ ضحیٰ لفظ الضحیٰ سے نکلا ہے، جس کے معنی قربانی ہیں۔ اسلامی مہینے ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ بقرعید تقریباً 3 دن تک منائی جاتی ہے۔ اس سال عید الاضحیٰ 10 جولائی بروز اتوار سے شروع ہوگی۔ وارانسی میں گیان واپی مسجد شرنگار گوری مندر تنازع پر پیر کو دوپہر 2 بجے سماعت ہوگی۔ کیس کی میرٹ پر سماعت ڈسٹرکٹ جج ڈاکٹر اجے کمار وشویش کی عدالت میں ہونی ہے۔ مسلم فریق اپنے دلائل پیش کرے گا۔ عدالت دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ماں شرنگار گوری کی پوجا اور احاطے میں دیوی دیوتاؤں کی حفاظت کے حوالے سے بھی پہلو پیش کیے جائیں گے۔ مہاراشٹرا اسمبلی میں ایک ناتھ شندے بی جے پی سرکار نے فلور ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ادھر ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ادھے ٹھاکرے نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ادھے گروپ کی طرف سے نئی اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے شندے گروپ کے چیف وپ کو شیو سینا پارٹی کا وپ مقرر کرنے کو منظوری دی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے فوراً سماعت نہ کر کے معاملے کی سماعت کے لیے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ادھر شندے سرکار نے اسمبلی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ ان کی سرکار کے حق میں 164 ووٹ پڑے ہیں۔ پاکستان میں اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران خان لگاتار نئی سرکار پر حملہ آور ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف کی سرکار بھی سابق وزیر اعظم پر نئے الزامات لگا رہی ہے۔ اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر داخلہ عطا تارڑ نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر کافی سنگین الزام لگایا ہے۔ تارڑ نے کہا کہ عمران خان شروع سے ہی ڈرگس ایڈکٹ رہے ہیں۔ سرکار جانتی ہے کہ ان کے عالیشان گھر بنی گالہ تک ڈرگس کون پہنچاتا ہے۔ چرس اور کوکین کے بغیر تو عمران خان 2 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ ریاست میں برسر اقتدار ٹی آر ایس پارٹی کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب بدنگا پیٹ میونسپل کارپوریشن کی میئر پرجیتا نرسمہا ریڈی اپنے 2 ساتھی کارپوریٹروں بی سدرشن ریڈی اور آر سرینواس ریڈی کے ہمراہ کانگریس میں شامل ہو گئی۔ کانگریس نے ان کی پارٹی میں شمولیت کے معاملے کو راز میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسی دوران ٹی آر ایس رنگا ریڈی کے صدر ورکن اسمبلی مچینینی کشن ریڈی نے کہا کہ میئر اور دوسرے 2 کارپوریٹروں کو مخالف پارٹی سرگرمیوں کی پاداش میں ٹی آر ایس سے معطل کیا جانے والا ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ ضلع میں مزید 2 سابق ارکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہونے والے ہیں۔ وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی وجے سنکلپ سبھا میں کی گئی تقریب پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم نے صرف جھوٹ ہی بولا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نے ریاست کو ترقی دینے کے بڑے دعوے کیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مرکز نے تلنگانہ کو اب تک کتنا فنڈ جاری کیا ہے۔ 18 ریاستوں کے چیف منسٹروں نے حیدرآباد کا دورہ کیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس تلنگانہ سے اچھی کوئی اسکیم پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ ڈبل انجن کی حکومت کا مطلب ریاستوں کو دبانا ہے، نہ کہ ان کی ترقی دینا ہے۔ خواتین کی فلاح بہبود کی وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے اب تک 33% تحفظات کے بل کو پارلیمنٹ میں منظور نہیں کروایا۔ حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنے بی جے پی کے دعووں کا مذاق اڑاتے ہوئے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما نے سوال کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کا نام اب تک کیوں نہیں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی پوچھا کہ آخر احمد آباد کا نیا نام ادانی آباد رکھا جانے والا ہے۔ کے ٹی راما نے کہا کہ ناموں کی تبدیلی سے شہروں کی ترقی نہیں ہوتی۔ بی جے پی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے اور یہ اس کا مشغلہ ہے۔ ریاستی وزیر بی سی ویلفیئر جی کملاکر نے وزیر نریندر مودی پر پسماندہ طبقات کو نظر انداز کر دینے کا الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں پسماندہ طبقات کی آبادی 65% پر مشتمل ہے، لیکن اس طبقے کے لوگ آج بھی ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنکلپ سبھا میں ریاست میں پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافیوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن بی جے پی کی حکومت کس طرح اس طبقے کو نظر انداز کر رہی ہے اس پر چپکی سادھی گئی۔ جی کملاکر نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ مرکز میں بی سی ویلفیئر کی ایک علیحدہ نئی وزارت قائم کریں
اور انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ پارلیمنٹ اور حکومت میں کتنے پسماندہ طبقات کو نمائندگی دی گئی ہے۔ حیدرآباد سے روانہ 3081 عازمین حج بخیر وعافیت مکہ میں مقیم ہیں۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ عازمین حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہونے والے مناسک حج کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام عازمین کو قربانی کے ٹوکنز تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ مینا میں ان کے قیام کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ حرم شریف میں پہلی مرتبہ روبوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان روبوٹ کو 4 پہیوں والی گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ 21 انچ والے ٹچ اسکرین کے ذریعے عازمین ان روبوٹ سے سوالات کر کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ حرم شریف میں صاف صفائی کے لیے بھی روبوٹ کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ روبوٹ 5 تا 8 گھنٹے آسانی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ممتاز بزرگ صحافی حسین علی خان المعروف چندر سریواستو نے اردو صحافت کے 200 سال کا جشن سال بھر منانے پر زور دیا اور کہا کہ ان تقاریب میں صحافیوں کے علاوہ سیاستدانوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ حسین علی خان تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اردو صحافت کے ساتھ حکومت کے مانزانہ رویے کے خلاف جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کا آئندہ صدر کسی اردو صحافی کو بنایا جائے۔ اس اجلاس میں حسین علی خان کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ اجلاس سے صدر فیڈریشن ایم اے ماجد، جوائنٹ سیکرٹری حبیب الجیلانی، جوائنٹ ایڈیٹر اعتماد عزیز احمد، سینئر صحافی شوکت علی خان، ایڈیٹر گواہ فاضل حسین پرویز، ایڈیٹر وائی دس نیوز ایم اے نعیم، ایڈیٹر سدائے حسینی جعفر حسین، نیوز ہیڈ روبی چینل ڈاکٹر آصف علی، جنرل سیکرٹری فیڈریشن سید غوث محی الدین، کنوینئر حیدرآباد عبد المحسن اور دوسروں نے خطاب کیا۔ آرگنائزنگ سیکرٹری محمد امجد علی نے کارروائی چلائی اور آخر میں شکریہ ادا کیا۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے سکندرآباد میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ وہ ثابت کریں کہ ریاست میں نئی سڑکوں کے لیے کب اور کہاں مرکز نے فنڈ جاری کیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر برقی نے کہا کہ ریاست میں جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ ریاستی فنڈ سے ہی مکمل ہوئے ہیں۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے ریتو بندی اسکیم پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 51,99,000 کسانوں میں رقومات کی تقسیم کے لیے 3,946 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایسے کسان جن کے پاس 4 ایکڑ سے زائد اراضی ہو انہیں ریتو بندی اسکیم سے استفادے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کسانوں کے کھاتوں میں کل سے ہی رقومات جمع کر دی جائیں گی۔ RDC کالونی مولالی کے شہریوں نے اپنے بلدی مسائل کی عدم یکسوئی پر گہرے تأسف کا اظہار کیا اور کہا کہ مقامی عوامی نمائندوں کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ارباب مجاز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کرنے والے تھے لیکن پولیس نے انہیں اس سے باز رکھا۔ مقامی رکن اسمبلی سے پولیس نے فون پر بات کروائی جس پر انہوں نے ان کے مسائل کی عاجلانہ یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ سدی پیٹ کی پولیس ٹاسک فورس نے راشن کے لیے سربراہ کیے جانے والے 33 کنٹل چاول کو ضبط کیا جو کہ غیر قانونی طور پر بدر منڈل کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ انسپکٹر گروسوامی نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام ارون اور راہل بتائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی گوداوری کے بھیماورم میں قبائلی ہیرو الوری سیتارام راجو کے 30 فٹ اونچے کانسے کے مجسمے کے رسم نقاب کشائی انجام دی۔ آندھرا پردیش کے گورنر وشو بھوشن ہری چندن، چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، آندھرا پردیش کی وزیر ٹورزم روجا، سابق مرکزی وزراء چرنجیوی پندیشوری اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ بتانا ضروری ہوا کہ آندھرا پردیش میں الوری سیتارام راجو کی 125ویں یوم پیدائش کے لیے تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کی زیر قیادت حکومت مہاراشٹر اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 288 رکن اسمبلی میں چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کو 164 ووٹ ملے جبکہ مخالفت میں 99 ووٹ ڈالے گئے۔ بی جے پی کی تائید سے قائم ہونے والی حکومت کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ اس بار کو بی جے پی کے راہل نارویکر مہاراشٹر وکاس اگاڑی کے امیدوار راجن سلوی کو زبردست اکثریت سے شکست دے کر اسپیکر منتخب ہو گئے تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے اعتماد کا ووٹ جیتنے پر شیو سینا بی جے پی اتحاد کے چیف منسٹر شنڈے کو مبارکباد دی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 16,135 نئے کیسز درج ہوئے۔ اس طرح اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,35,18,000
564 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 24 नई अमवात हुई हैं। वजारत ने बताया कि एक दिन में 2153 केसेस का इजाफा देखा गया है।